گفتگو ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بشر ہیں یا نور ہیں؟ جی حنیف قریشی صاحب. اب مزید آگے آپ نے ایک بات کو بڑھایا، ہم اس کی طرف ہم آتے مفتی ہیں. صاحب اگر اس میں ہو تھوڑی سی، اگر اس میں ہو کہ کلی طور پر نور بھی ہیں، کلی طور پر نور بھی ہیں، تو اس پہ اشکال ہوگا. علمی طور پر اگر بشریت کا انکار ہو جائے اس میں تو پھر بشریت کا انکار نہیں، آپ اس میں مطلب آپ نبی علیہ وضاحت السلام کر کو دیں نور اپنے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے نور ہے. میں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا. اچھا، صفات کے حوالے سے ٹھیک ہے، ان کا حق ہے. یہ استعاری اعتبار سے کہہ سکتے جو ہیں. آپ نے سوال کیا جی جی میں ذرا بات کریں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جی ہم ان کو نور علم مانتے ہیں، نور ہدایت مانتے ہیں. میرے خیال میں یہ تکلف ہے، کیونکہ قرآن نے مطلقاً نور فرمایا ہے. قد جاءکم من اللہ نور. اب آپ، میں نے جو پہلے اپنے بنیادی طور پر جب دلیل دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، یعنی اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ تو آپ بھی نور ہیں، یہ بھی نور ہیں، میں بھی نور ہوں، کیونکہ میں دین سکھا رہا ہوں تو میں اس جیت میں اتنا تو نور ہوں. واہ، کیا آپ کی جو باتیں رسول اللہ کے دین کی نکل رہی ہیں یہ بھی نور ہے. بالکل ایسا ہے. تو اب اس میں فرق کیا ہوا؟ وہ تو ایک کوئی بھی ہادی ہے، کوئی بھی مادی ہے، وہ نور ہے. بے شک رسول اللہ کو جو اتنی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی نورانیت تمام نورانیتوں سے جدا ہے. اب ہمارا دعویٰ سنیں، جس طرح رسول اللہ کی بشریت تمام کائنات کی بشریت میں سب سے وراء الورا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی نورانیت یعنی آپ کی لطافت یہ تمام کائنات کی لطافتوں میں، اللہ کی مخلوق میں، حتیٰ کہ ملائکہ کی نورانیت، ملائکہ کی لطافت سے بھی رسول اللہ کی لطافت زیادہ ہے. میں یہاں پر ایک نقطہ اور اس بات کو میں مکمل کر لوں. اب یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، پھر اللہ کے نبی کی ایسی احادیث جیسے میں نے عرض کیا، اور یہ تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ واضح طور پر موجود ہیں، سلفی حضرات موجود ہیں، ابن عبدالوہاب نجدی صاحب کی کتاب میں موجود ہیں، باقی موجود ہیں. حضور اندھیرے کمرے میں جا رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، نور نکل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے. معجزات بھی اور پھر اللہ کے نبی کے صحابہ، میں یہ کچھ چیزیں ظاہر اتنی زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتی، میں کوئی رسول اللہ کے 60-70 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں کہ جو اپنے اپنے کلام میں، اپنی اپنی گفتگو میں رسول اللہ کو نور ہدایت بھی کہہ رہے ہیں اور نور حسی بھی کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو صرف بشر نہ کہو، کیونکہ یہ بھی امت میں ایک تاثر موجود ہے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے. جیسے لکھا گیا کئی لوگوں کی کتابوں میں کہ نبی کو بڑائی ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، نبی کو بڑائی ہے وہ گاؤں کے ملک چودھری راجے کی طرح. اس کا رد کرنے کے لیے یہ چیزیں بحثیں چھڑی ہیں کہ نہیں بھائی، نہیں، نبی بشر ضرور ہے لیکن نبی نورانی بشر ہے، نبی بے عیب بشر ہے، نبی افضل البشر ہے. یہ عقیدہ ہے. مجھے ایک جملہ، صرف ایک جملہ، پھر اس کے بعد میں ادھر جاؤں. اچھا، وہ چونکہ آپ ادھر جا رہے ہیں تو ایک جملہ لیتے ہوئے جائیں. جی جی بالکل. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لفظ نور مطلق شکل میں بیان ہوا ہے. جی مطلق شکل، اچھی طرح غور کریں، اچھی طرح غور کریں. اگر اس سے مراد نور ہدایت، نور علم، نور معرفت اس طرح سے مقید ہوتا تو مطلق شکل میں بیان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ وہ خود سے نور ہدایت اور نور اس تک پہنچنا مشکل ہے، اس کا بیان کہیں ہونا چاہیے تھا. اس طرح کا بیان نہیں ہے، مطلق ہے. اچھا، اس کی حقیقت، ابھی ایک منٹ، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح کی نورانیت، وہ شاید میں نہ پہنچ سکوں، وہاں تک میں نہ پہنچ سکوں. اتنا معلوم ہے کہ وہ نور ہیں. جملہ بڑا ہو گیا. بشر بھی قرآن کی روح سے ہیں اور نور بھی قرآن کی روح سے ہیں. جو بات ہوئی میں اس میں اپنا نقطہ نظر سے اضافہ کرنا چاہوں. دو باتیں یہاں پہلے آئی کہ جس طرح آپ نے سوال میں کہا، روایت کی طرف اشارہ ہوا کہ بہت پہلے وہ نور پیدا کیا گیا، تو ہم بھی وجود سے پہلے روح الستو بربکم قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روحوں کو جمع کیا اور اس سے مخاطب ہوا اور پوچھا گیا. پھر وہاں الستو بربکم کا وعدہ ہوا. تو اس طرح کی روایتیں بھی دیکھیں. ہماری بات جو بات سمجھنے کی ہے، نہ نور کا انکار ہے نہ بشر کا انکار ہے.
ایسے نور کو ثابت کرنا مشکل ہے جس سے بشریت کا انکار ہو جائے. کرتا ہی یہ بہت نہیں تو ہو بھی نہیں ہے نا. تو کرتا ہی کوئی نہیں. لیکن ہو جائے اگر تو پھر وہ غلط ہے. آپ کے ذہن میں بھی کرام- سوال تھا نا کہ یہ لباس بشریت ہے یا لباس نور ہے. یہ چیز تو طے کرنی ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں اور پھر اس کے بعد نور ہے. اب وہ نور کے کئی مفہوم اور معنی ہو سکتے ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج بھی کہا گیا. میں نے آپ کو مثال دی. ہم نے حدیث سے گفتگو میں نے- کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا. تو دیکھیں، نور خلق ہوا جب- جس وقت جب انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی. جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے عربیت میں لازم نہیں کہ اس کا لغوی معنی ہو. جس کی میں نے اشارہ آپ کو کیا کہ سراج بھی حضور کے لیے قرآن میں آیا. لیکن سراج کو لغوی معنوں میں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں مراد لیتا. یہاں پہ کون کہتا ہے کہ حضور چاند تھے اور یہ ستارے والے چاند تھے؟ کون کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں؟ روشن مفتی صاحب بھی نہیں کہتے. تو وہاں بھی مجاز مراد لے رہے ہیں نا. تو جب سراج میں ہم نہیں، شاید سب مجاز نہیں، حقیقت سراج کی مراد میں لے لیں. سراج لیکن میں چاند کے معنی میں نہیں. نہیں، سراج کا معنی ہے نا. سراج کا معنی سراج سمجھنے کے میں ہم اندر غلطی بھی جب کر ہم رہے ہیں. مجاز کی طرف جا رہے ہیں تو نور کے اندر بھی اگر کوئی مجاز کی طرف جا رہا ہے لفظی مراد نہیں لے رہا. اور میں نے کہا آپ کو کہ لفظی لغوی معنی مراد لینے میں حضور کی نسبت عالی نہیں ہوگی، نیچے آئے گی. اگر وہ حصی یا کوئی چیز نور ہو جائیں گے تو وہ مخلوق کا نور ہوں گے. میری بات سنیے گا. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مخلوق ہر چیز میں چاہے نور ہی کیوں نہ ہو وہ بشر سے نیچے ہے، اوپر نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں آپ یہ کے ہے ہمارے کہ کہنے سے بشر بات آپ نہیں بھی ہے نا. ہیں، میں بھی قرآن وہ اور سارے حدیث ہیں. کا کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات میں- اللہ کی میں یہ حدیث کا ہم کیا سمجھ- کریں گے ہاں، کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے میں ہیں. یہی کہہ رہا ہوں نا، میری حدیث بات کیا سنیں کہے گی؟ کہ مولانا آپ بھی جواب دے دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے. متا وجبت لکن نبوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ وہ آدم بین الروح والجسد وفی روایت اخرى کنت خاتم النبیین. واہ واہ. میں اس وقت خاتم النبیین تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. آدم. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ حدیث یہ حدیثیں صحیح ہے، یہ حدیث مستدل اہل سنت کے بہت سارے عقائد کا. اب اجازت ہے تو یہ کہاں جائے گی یہ اس سے نور پر استدلال اس کا- اس نور پہ کہ وہ ایک اور نور حدیث ہو بیان اور کی لباس وزیر صاحب بشریت نے میں یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کیا تھے کہ جن کو نورانیت دی گئی نہ سمجھ جس طرح اور جن حضور کو صلی اللہ نبوت علیہ دی گئی وسلم وہ کیا تھے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر من مثلکم لفظ ہے قرآن مجید میں ہماری طرح اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ حقیقت بشر میں ہماری طرح ہے مگر خصوصیات میں کوئی نہیں پہنچتا. مگر سوال تو یہ ہے کہ جب جیسے ابھی حقیقت حنیف بشر صاحب نے ہے جب حقیقت بشر ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ بشر الگ ہے نور الگ ہے. نہیں جو ابھی گفتگو اجتماعی جیسے انہوں نے ضدین تو نہیں فرمایا، ہو سکتا. حدیث بیان فرمائی. نورانیت اور اجتماعی بشریت ضدین میں کیسے ہو جائے تضاد گا؟ ہے ہی نہیں ہے. نبی مولانا. کریم صلی اللہ علیہ نورانیت اور وسلم بشریت اس میں وقت تضاد بھی ہے ہی نبی نہیں تھے ہے. جب یہ تو آدم. آپ بتائیے میرا اجتماعی خیال ضدین ہے کیسے میرا ہو؟ خیال ہے جب ضدین اپنی نہیں ہے اپنی نا. بات کریں گے نا تو بات ضدین کٹے گی نہیں. نہیں. جی. جی اب آپ یہ اب ہر بندہ اپنی بات کرے تو بات سمجھ میں نہیں آئے جی، گی، نہ جی. سننے والوں کو سمجھ فرمائیں. میں آئے گی نہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تطرونی کہ مجھے حد سے مت بڑھانا کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے بڑھایا. عیسیٰ بن مریم کو کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اتنا چڑھایا کہ اللہ کے 3 خدا ہیں. تو کہا مجھے حد سے مت چڑھانا. اللہ کے قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی. مدعا یہ ہے کہ پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں. اس بات کو سمجھیے. سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جب قرآن نص قطعی فرما رہا ہے پہلے آپ میری بات پوری ہونے دے پھر کاٹیے گا. پہلے اللہ کے رسول بشر ہیں با اعتبار علم با اعتبار معرفت. کون انکار کرتا ہے؟ پورا علم نور ہے، پوری دعوت نور پر مبنی ہے. جو بات میری بات کاٹ کے وزیری صاحب نے کی تھی، جو حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلے نور، میں نے کہا کہ اس میں اس کی سند میں کلام ہے اور واقعتاً میں جی سند میں کلام بھی ہے، ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا. آپ کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھے نا. سب کی روحوں کو پیدا کیا. میری مفتی صاحب کی قیامت تک آنے والوں کی سوال کیا الست بربکم. اب اس سے آپ کیا؟ اور اللہ تھا تمام نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا. تمام نبیوں سے اللہ کے رسول کی نبوت کا وعدہ لیا. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے آپ نور کیسے ثابت کریں گے؟ کس طرح سے؟
اور نور کا انکار نہیں کر رہے باعتبار علم، باعتبار معرفت۔ آپ سمجھیے جب ہم کہیں گے نور اور بشر ہیں، اس کا مطلب آپ نے بشر کو نیچے کر دیا، نور کو بڑھا دیا۔ ہم کہتے ہیں مطلب کیسے اس کا نہیں واقعی ہے، اور لوگ آپ مطلب مفتی صاحب میں نہیں مطلب لے رہا ہوں، دنیا لے رہی ہے، اور آپ جتنے حضرات ہیں علامہ صاحب واضح کرو، جتنے حضرات ہیں آپ پوچھیں ہمارے بریلوی حضرات سے، ہمارے بھائی ہیں، پوچھیں ان سے، وہ کہیں گے اللہ کے رسول بشر ہیں ہی نہیں ہے۔ یہ تو دیوبندی، یہ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی، آپ دیکھیں علماء کی بات نہیں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، علماء کی بات کریں، ہم عامت الناس کو بھی سمجھائیں گے نا، ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائیں؟ کیسے چھوڑیں؟ آپ چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کریم کا دنیا ہی تو سن رہی ہے، اسی کا تو بندوبست۔ یہ پیغام تو ہم سب کی طرف سے چلا گیا، اور سب سے پہلے بہت ہی زبردست الفاظ میں آپ نے ہی پیغام دے دیا، سخت ترین الفاظ میں آپ نے پیغام دے دیا کہ بشر ختم ہو گیا۔